اللہ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ فرض کیوں کیا؟ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب مقصد کی طرف اللہ آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں فرض کیے ہیں، وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اب متقی کیا ہوتا ہے، تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کہتے ہیں ڈرنے کو، بچنے کو، یعنی اللہ کا خوف اور گناہوں سے بچنا، یہ تقویٰ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ابی بن کعب مجمع کے سامنے بیٹھے تھے، حضرت عمر سے سوال کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین، آپ کبھی ایسے علاقے سے گزرے ہیں جہاں پر خاردار جھاڑیاں ہوں، جہاں کانٹے ہوں، راستہ گزرنے کا تنگ ہو؟ کہا ہاں گزرا، کئی دفعہ گزرا۔ تو فرمایا آپ وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ کہا بڑا سمٹ کر، کپڑوں کو بچا کر، کہیں کانٹے کپڑوں کے ساتھ نہ لگ جائیں۔ فرمایا حضرت ابی بن کعب نے فرمایا ہاں یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے، یعنی اپنے آپ کو گناہوں کے کانٹوں سے بچا کے چلنا، یہ تقویٰ ہے، یعنی اپنے دل میں اللہ کے استحضار کو رکھنا، یہ تقویٰ ہے۔ ہر وقت انسان اٹھتے بیٹھتے انسان کے دل میں، انسان کے سامنے یہ بات ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی خلیفہ وقت تھے، امیر المومنین تھے، 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زیر تسلط آتی تھی۔ رات کو نکلتے ہیں، ایک گشت کرتے تھے رات کو، کہیں کوئی رات کو بھوکا تو نہیں سو رہا، کہیں رات کے وقت میں کسی کو پریشانی یا تنگی تو نہیں، رات کو گشت کر رہے ہیں۔ ایک جگہ سے ماں بیٹی کی آواز آ رہی ہے، بیٹی کہتی ہے اماں آج جانور نے دودھ تھوڑا کم دیا ہے، کیا کروں؟ ماں کہتی ہے بیٹی جو لینے والا ہے وہ تو تول کے پورا لے گا۔ اب جو حضرات دیہات سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اکثر اوقات یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مویشی دودھ کم دے دیتے ہیں، جو بھینس 5 کلو دودھ دیتی ہے وہ کبھی 3 کلو دے دیتی ہے، اور بعض اوقات تو ہوتا ہے کہ وہ دودھ دیتی بھی نہیں ہے۔ تو ایسا ہی ہوا ان کے ساتھ بھی۔ تو بیٹی کہنے لگی اماں آج جانور نے دودھ تھوڑا کم دیا ہے، کیا کریں؟ لینے والا تو تول کر پورا لے گا۔ ماں کہتی ہے بیٹی پھر یہ کرو کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی ایک دم چونک جاتی ہے، کہتی اماں عمر نے منع کر رکھا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی بات تیری ٹھیک ہے، لینے والا تو تول کے پورا لے گا، ہم بھی تو پریشان ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود پریشان ہوتے ہیں، اب چور سے پوچھے چوری کیوں کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، گھر میں جوان بیٹی ہیں، ان کی شادی نہیں کرنی، تو انسان کے پاس دلیل ہوتی ہے اپنے غلط کام کرنے کی۔ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹی تو دودھ میں پانی ملا لے، یہاں مجھے اور تجھے دیکھنے والا تیسرا کوئی نہیں، لینے والا تول کے پورا لے گا۔ بیٹی کہتی ہے اماں آپ ٹھیک کہتی ہو، یہاں پہ میں ہوں اور آپ ہیں، اور عمر بھی ہمیں یہاں نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ صحرا میں گئے اور افطاری کے لیے وہاں بیٹھے، تو ایک چرواہا آیا، اس سے امتحان لینے کے لیے اس سے کہا یار یہ تم بکری کا بچہ ہمیں نہیں دیتے کہ ہم یہاں افطاری کر لیں گے؟ کہا جی یہ مالکاں دیا ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا بھائی مالکوں کو کیا پتہ لگنا ہے، یہ اتنا بڑا ریوڑ ہے، اس میں سے ایک بکری آگے پیچھے ہوگی تو مالکوں کو کیا خبر ہونی ہے، اور اگر پتہ بھی لگ گیا تو کہہ دینا کہ بھائی بیڑیا کھا گیا تھا، کوئی آگے پیچھے ہو گئی۔ تو جیسے ہی عبداللہ بن عمر نے یہ بات کہی نا،
اس کے تیور ہی بدل گئے. کھڑا ہو گیا, منہ پھیر کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ, پھر اللہ کہاں پر ہے؟ تو مجھے کہتے ہو کہ میرا مالک نہیں ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ جملہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کے دل پہ ایسا لگا کہ واپس جاتے رہے, جب تک گھر نہیں پہنچے زبان پہ یہ جملہ رہا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ, پھر اللہ کہاں پر ہے. اور پھر جب پہنچے مدینہ میں تو اس غلام کے مالک کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ نوکر مجھے دے دو, اس کو میرے اوپر بھیج دو. اس نے کہا نہیں میں نہیں بیچتا, یہ بہت ایماندار آدمی ہے, میں نہیں بیچتا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا جتنے پیسے لگاتے ہو لے لو. اس نے کہا ٹھیک ہے, اتنے پیسوں میں اس کو بیچتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو خریدا, پھر کہا وہ جو بکریاں وہ چرا رہا تھا وہ بھی دے دو. وہ بھی خریدی. اس غلام کو بلایا, کہا آج سے تو آزاد ہے, یہ بکریاں بھی ساری تیری ہیں, یہ ساری بکریاں بھی تیری ہیں. تو ہر وقت دل میں اللہ کا استحضار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ راشد تو نہیں تھے, لیکن بعض تاریخ دان ان کے دور کو بھی خلافت راشدہ میں شمار کرتے ہیں, یا امارت مسلمہ میں امیر المومنین شمار کرتے ہیں امت کا. اب حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کا دور بھی بڑا عجیب ہے. جب خلافت نہیں ملی تھی بڑی شاہانہ زندگی گزار رہے تھے. ایسی زندگی تھی کہ ایک دفعہ 800 دینار کا کہیں سے جوڑا آتا ہے, اس کو تھوڑا سا مس کرتے ہیں, ٹچ کرتے ہیں تو کھردرا محسوس ہوتا ہے. کہتے ہیں یار یہ تو بڑا کھردرا ہے, یہ تو کوئی پہننے کے قابل نہیں. 800 دینار کا. اور خوشبو ایسی استعمال کیا کرتے تھے کہ اگر کسی جگہ سے ایک مرتبہ گزر جاتے تو کافی دیر بعد بھی وہاں سے کوئی گزرتا تو کہتا لگتا ہے یہاں سے عمر بن عبدالعزیز گزرا ہوگا. اتنا مال تھا ان کے پاس. جب خلافت آئی تو بالکل زندگی کی طور اتوار بدل گئے. کیسے بدلے؟ کہ سارا مال اپنا بیت المال میں جمع کرا دیا. بیوی کو کہا میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو, یہ سارا مال بیت المال میں جمع کراؤ, کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ مسلمانوں کا مال ہے. اب بیوی بھی کون تھی؟ وہ وقت کے خلیفہ کی بیٹی رہی تھی. اس کا والد ایک دور میں بادشاہ رہا تھا. اس کو پتا تھا کہ پیسہ تو آنا جانے والی چیز ہے, لیکن یہ عمر بن عبدالعزیز مجھے نہیں ملے گا. اچھا ہوا یہ کہ بیوی فاطمہ نے ایک دن کہا کہ بڑے حالات تنگ ہیں, اس دفعہ بچے تھوڑے ضد کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ عید پہ ابو سے کہنا کوئی جوڑا نیا بنا دے. اب انہوں نے بڑی شاہانہ زندگی گزاری ہوئی ہے, لیکن دل میں آ رہا ہے کہ ہمارے جو ہم جولی ہیں, ہمارے ساتھ کھیلنے والے ہیں, یہ نئے جوڑے پہنیں گے عید پر, ہم پرانے بوسیدہ کپڑے پہنیں گے. تو ماں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ آپ ایک کام کریں نا, مجھے پتہ ہے پیسے تو آپ کے پاس نہیں ہیں, لیکن ایک ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے خزانچی کے پاس جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں کہ مجھے ایک ماہ کی تنخواہ ایڈوانس دے دو. اب خزانچی بھی تو اللہ والے تھے. اس نے کہا حضرت یہ آپ پیڈ لے لیں, یہ کاپی پنسل لے لیں, اس پہ لکھ کے دے دیں کہ 1 مہینہ آپ نے زندہ رہنا ہے, تو میں تنخواہ ایڈوانس دے دیتا ہوں. اب یہ سمجھے کہ وزیر خزانہ ہے اور دوسری طرف وزیر اعظم ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز خاموشی کے ساتھ واپس آتے ہیں, گھر میں داخل ہوتے ہیں, بیوی سے کہتے ہیں کہ بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا والد تمہیں عید پہ کپڑے نہیں دلا سکتا. اب عید کا دن آتا ہے, بچے پرانے بوسیدہ کپڑوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, غمزدہ ہوتے ہیں. تو والد کہتا ہے بچوں تم بھی حیران ہوتے ہوگے کہ تمہارا والد تمہیں عید پر ایک جوڑا نہیں دلا سکتا. کہا بیٹو میں تمہارے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں, اچھا سے اچھا کھلا سکتا ہوں, عمدہ سے عمدہ پلا سکتا ہوں, اچھے سے اچھا لباس پہنا سکتا ہوں, لیکن مجھے قبر سے ڈر لگتا ہے. مجھے قبر سے ڈر لگتا ہے, مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر لگتا ہے. تو جناب یہ استحضار ہم نے بھی اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے. یہ فکر ہر وقت یہ فکر ہم نے اپنے دلوں میں پیدا کرنی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے,
اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جس وقت یہ استحزار پیدا ہو گیا خدا کی قسم دنیا کی تمام نعمتیں مل جائیں گی، لیکن تب جب یہ دل میں استحزار پیدا ہوگا. اب اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ اور استحزار پیدا سے ہونے سے کیا فائدہ ہوگا کہ بندہ متقی بن جائے گا. اب اتقا ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے رمضان کا روزہ فرض کیا اور کہا کہ جو روزہ رکھے گا وہ متقی بن جائے گا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو ایک کورس کروایا اس مہینے میں. کورس کیا کروایا؟ کہا کہ بھائی وہ چیزیں جو تجھے عام دن پر تیرے لیے حلال تھی، وہ چیزیں جو تو عام دن میں دن کو کھا سکتا تھا آرام سے، وہ تجھ پر دن کے ٹائم حرام ہے. تو نہیں کھا سکتا، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے، تجھ پر حرام ہے. حالانکہ عام دنوں میں یہ چیزیں حلال ہیں، لیکن رمضان میں کیا فرمایا کہ یہ چیزیں تجھ پر حرام ہیں. تو اللہ یہ سکھانا چاہ رہے ہیں. اور یہ امتحان ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے اکثر اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں. پورا دن گزرتا ہے کہ انسان اپنے قریب ایک نوالا نہیں لے کے جاتا، انسان سوچتا بھی نہیں ہے بلکہ ڈرتا ہے. اگر دل میں بات آ جائے تو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، یار تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، تجھ سے اتنی برداشت نہیں ہو رہی، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ کورس کروا کے یہ بندے کو سمجھایا کہ بندے اس مہینے میں اگر میں تجھے کہتا ہوں تو حلال چیز چھوڑ، تو چھوڑ دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو دوسرے مہینوں میں وہ چیزیں بھی چھوڑ سکتا ہے جو تجھ پر حرام ہیں. یعنی جھوٹ حرام ہے، چھوڑی جا سکتی ہے. ویسے تو انسان مشکل ہے، دیکھیں کھانا بندہ چھوڑتا ہے کتنا مشکل کام ہے، لیکن انسان چھوڑ دیتا ہے. لیکن اللہ یہ کورس اس لیے کرواتا ہے کہ تاکہ باقی مہینوں میں انسان وہ گناہ چھوڑ دے جو پہلے بھی حرام ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ جھوٹ عام دنوں میں بھی حرام، روزے کی حالت میں بھی حرام. ہم کھانا پینا تو چھوڑ رہے ہیں جو حلال چیز ہے، لیکن جھوٹ نہیں چھوڑ رہے جو پہلے حرام تھا. روزے کی حالت میں جھوٹ بولتے ہیں، روزے کی حالت میں غیبت کرتے ہیں، روزے کی حالت میں وہ تمام معاملات کرتے ہیں کہ جو روزے کے علاوہ بھی حرام ہیں. وہ حدیث میں نے سنائی ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹ والے معاملات نہیں چھوڑتا، اللہ رب العزت کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی غیبت نہیں چھوڑی، اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں. اگر بہتان نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں. تو اس رمضان میں کیا کام کرنا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. اسی طرح رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو گناہ والی زندگی سے بچانا ہے. اور جب انسان یہ عمل کرے گا، اپنے آپ کو متقی بنائے گا، اپنے آپ کو پرہیزگار بنائے گا، تو انسان کو کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں وی آئی پی نہیں، وی آئی پی کون ہے؟ جو متقی ہے. یعنی اگر ہم متقی بن گئے تو ہم اللہ کے ہاں وی آئی پی بن جائیں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اتقا ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. اس کا ایک حل علماء کرام بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ انسان اپنے 24 گھنٹوں میں سے کچھ ٹائم 5 منٹ رات کو سونے سے پہلے یا صبح فجر کے بعد سر کو جھکائے، آنکھیں بند کرے، دل میں استحضار کرے کہ میرے فرشتے میری روح قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں، فرشتے میری روح قبض کر چکے ہیں، میرا حساب کتاب شروع ہو چکا ہے اور میرے اعمال نامے میرے سامنے کھل چکے ہیں. اب ان اعمال ناموں کی بیس پر میرا کیا انجام ہوگا؟ ہر انسان جانتا ہے، اس کے اعمال نامے اس کے سامنے آئیں گے، اس کو پتہ لگ جائے گا میں کتنے پانی میں ہوں. بس 5 منٹ روز یہ استحضار کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت سے قوی امید ہے کہ اللہ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنا دیں گے. اللہ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اللہ رب العزت اس پر
کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو روزے کا حق ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس حق کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب سنتیں ادا کر لیجیے۔